بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مسز شبانہ واحد۔ آج ہم فرسٹ چیپٹر سوشیالوجی فورتھ ایئر کی بک کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر جس کا ٹائٹل ہے سوشل تھاٹ اینڈ سوشیولوجیکل تھیوری، عمرانی فکر اور عمرانی نظریہ۔ سب سے پہلے آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے عمرانی فکر، سوشل تھاٹ کیسے ڈیولپ ہوا، اس کے کیا کیا فیزز ہیں، ٹھیک ہے، اور کن کن تھنکرز نے، جو ایسٹرن اور ویسٹرن تھنکرز ہیں، انہوں نے سوشل تھاٹ کی ڈیولپمنٹ میں کیا کیا کردار ادا کیا، ان کی اچیومنٹس کو بھی آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ پہلے لیکچر میں آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر دے چکی ہوں جس میں نے پورے سلیبس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ تو آج جو ہے ہم سوشل تھاٹ سے شروع کرتے ہیں، عمرانی فکر سے۔ کوئی بھی جو ڈسپلن ہوتا ہے اس میں تھنکرز پائے جاتے ہیں جو اپنے اپنے خیالات کو جو ہے وہ فکر کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں ہم عمرانی فکر کی، تو انسان نے جب اپنے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، حالات ہو رہے ہوتے ہیں، ان پر جب انسان اپنی غور کرنا شروع کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان حالات و واقعات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ حالات اور واقعات جو ہیں ان اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس گہری سوچ اور نے عمرانی فکر کو تشکیل دیا۔ تو اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ معاشرتی مسائل کے بارے میں سوچ و بچار کو عمرانی فکر کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ عمرانی فکر کہلاتا ہے۔ عمرانی فکر جو ہوتا ہے وہ عام لوگ بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور افراد کو یہ بے چین بھی رکھتی ہے، اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے افراد جو ہوتے ہیں وہ تگ و دود بھی کرتے ہیں، بے چین رہتے ہیں تاکہ وہ ان مسائل کا سامنا نہ کر سکیں، ان مسائل سے بچ سکیں۔ تو عمرانی فکر جو ہوتی ہے وہ انفرادی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک فرد بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے، حالات و واقعات کے بارے میں، اور یہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ افراد بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک۔ ایسے افراد جو حالات و واقعات کے اسباب پر غور و فکر کرتے ہیں انہیں ہم مفکرین کا نام دیتے ہیں۔ تو ایسے افراد جن میں یہ خداداد صلاحیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گہری سوچ کا مالک ہوتا ہے اور وہ حالات و واقعات کے اسباب پر غور و فکر کرتا ہے، وہ مفکر کہلاتا ہے۔ بوگارڈس کے مطابق سماجی فکر ایک یا چند افراد کی معاشرتی مسائل کے بارے میں سوچ و بچار ہے، اور اس کے نشانات صرف تاریخ میں نہیں ملتے بلکہ موجودہ دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کہ تاریخ میں نہیں صرف افراد سوچتے تھے کہ معاشرتی مسائل کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، اس کے کیا وجوہات ہیں، بلکہ آج کے موجودہ دور میں بھی، کیونکہ ہر سوسائٹی میں معاشرتی مسائل پائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں اب بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ رولنڈ چیمبرس کہتا ہے عمرانی فکر انسانوں کی آپس کے تعلقات سے پیدا ہونے والی صورتحال کا مطالعہ ہے، کیونکہ جب افراد کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوچ بچار کا نام جو ہے وہ عمرانی فکر ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فیزز آف سوشل تھاٹس۔ عمرانی فکر جو ہے وہ 3 مراحل سے گزری۔ جیسے جیسے یہ دنیا وجود میں آئی، کائنات بنی، اور مختلف قسم کی یہاں پر ایک جو سپر نیچرل تھنگز ہیں جو انسان کے نزدیک جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا اس کو اس نے جادو کا نام دے دیا۔ جیسے کہ سورج کا نکلنا، بارش کا ہونا، گرج چمک، طوفان، زلزلہ، چاند کی حرکات، سورج چاند کی حرکات، موسموں کا تبدیل ہونا، نباتات، پہاڑ، دریا، جتنی زندگی مول، سب اس کو حیران کی ہوئی تھی کہ یہ کیسے رونما ہوتی ہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سارے اسباب کو جو ہے وہ رونما کر رہی ہے، اور اس نے اس کا نام دے دیا جادو، کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بھی کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے وہ بھی جو طاقت ان واقعات کی ذمہ دار ہوتی ہے اسے اس نے جادو کہا۔ تو جادو اس کے نزدیک ایک ایسی طاقت تھی انسان کے نزدیک جو بلا وجہ کسی بھی واقعہ کو کر سکتی تھی۔ اس زمانے میں طاقت جو تھی وہ دیوی دیوتاؤں، پریوں، جنوں، بھوتوں پہ تصور کی جاتی تھی۔ مختلف اس کے حصول کے لیے مختلف طریقے بھی اختیار کیے جاتے تھے، اور اس کے حاصل کرنے والے کو ہم جادوگر کہلاتے تھے، اور اس طاقت کا نام جادو تھا، اونچا مقام رکھتے تھے۔ پھر بھی انسان کی تسکین نہ ہوئی، جب جیسے بھی وہ جو حادثے ہوتے رہے ان کو سمجھ نہ سکا، کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کے علاج کے لیے جادو کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔
تو لیکن جادو کے ذریعے بھی موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. تو اس طرح فرد کا جادو پر سے جو ہے اعتماد اٹھ گیا. اس نے سوچا کہ کوئی اور بھی ایسی تو عظیم قوت ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اور جتنی بھی فطرت میں جو واقعات رونما ہوتی ہیں اس کی ذمہ دار جو ہے وہ قوت ہے. تو اس قوت سے روشناس کرانے والے افراد کو اس کو مقرب قرار دیا اور اس کا نائب سمجھا، اور اس کے پیغام پھیلانے والے کو پیغام رساں یا پیغمبر کہلاتے تھے. اس طرح مذہب کا دوسرا جو ہے عمرانی فکر کا دوسرا فیز مذہب سٹارٹ ہو گیا. مذہب کا دورہ شروع ہو گیا. فرد جو ہے اس کی تھنکنگ آہستہ آہستہ پازیٹیو ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. مذہب نے انسان کی زندگی کو محیط کر لیا. جادو کا اثر کم ہو گیا. مذہب کے اثرات غالب ہونے لگے. اب اپنے ارد گرد کے واقعات کو سمجھنے کے لیے وہ مذہب کی سے مدد لینے لگ گیا. ٹھیک ہے. تو اس وسطی دور تھا جس میں مذہب کا بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے امپیکٹ رہا ہے میڈیویل ایجز میں. تو اس وقت دور میں عیسائیت، کرسچینٹی اور اسلام دو بڑے مذاہب تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہر چیز جو ہے، اس طرح آپ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات پر. ٹھیک. تو قرآن حکیم کی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے گرد جو کائنات ہے وہ کوئی بلا سبب نہیں پیدا ہوئی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا. تو قرآن مجید کو سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھ کر، قرآن و سنت کے مکس اپ سے دنیا کے مسلمانوں کو ایک نئی فکر پیدا ہوئی، نئی سوچ بیدار ہوئی، نئے مفکر پیدا ہوئے، جن میں صحابہ کرام بھی تھے، بزرگان دین بھی شامل تھے. ان لوگوں میں جو مفکرین، جو مسلمان مفکرین ہیں، وہ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون، ابن سینا، الرازی، الکندی، الفارابی وغیرہ شامل تھے، جن کا بہت زیادہ امپیکٹ رہا ہے. پھر مڈل ایجز کا مذہب جو ہے مڈل ایجز میں بہت زیادہ سٹرانگ رہا. مذہبی نظریات وجود میں آتے رہے، مذہبی عقائد کی پرورش ہوئی. آہستہ سے جادو کا اثر ختم ہونے لگا، اور انسان اپنے مسائل کا حل جو ہے، بیماریوں کا، سب چیزوں کا مذہب میں ڈھونڈنے لگ گیا. اور انسان معاشرتی واقعات اور مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی مذہبی نظریات کو بروئے کار لگ گیا. مختلف قسم کے مذہبی گروہ بھی بن گئے، مذہبی نظریات بن گئے. اس طرح مذہبی عقائد و نظریات معاشرتی افکار کا ایک حصہ بن گئے. اب تھرڈ سٹیج آتی ہے سائنس، جس کو ہم پازیٹیو سٹیج کا بھی نام دیتے ہیں، جس میں بہت زیادہ ڈسکوریز ہوئیں، انوینشنز ہوئیں. ٹھیک. تو سائنس، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت زیادہ عقل عطا کی ہے، اور انسان کے اندر تجسس بھی پایا جاتا ہے، انسان مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور ارد گرد جو بھی واقعہ ہوتا ہے اسے ایز اٹ از وہ قبول نہیں کرتا ہے. اس کے لیے یقین و اعتقاد کے علاوہ اسے چاہتا ہے کہ وہ تجربہ کے ذریعے بھی ان کو سمجھے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، دکھلا دے مجھے کو کیوں کر جلاتا ہے تم مردوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم یقین نہیں لائے ہو. انہوں نے عرض کیا یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس عرض سے یہ درخواست کرتا ہوں میرے دل کو سکون مل جائے. مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ تجربے کے ذریعے بھی اس چیز کو میں مان سکوں. تو ارشاد ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو ہلاک کر ڈالو، اور ہر پہاڑ پر ان میں ہر ایک کا ایک حصہ رکھ دو، پھر سب کو بلاؤ، تمہارے پاس سب دوڑے چلے آئیں گے. تو خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 260 پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات اور عظمت کا یقین اس تجربہ سے سمجھا دیا. تو اس سے کیا واضح ہوا کہ عین الیقین کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کو بھی پختہ یقین کرنا ہے، تو اس کے لیے تجربہ کر لینا بھی جائز ہے. اور واقعات کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے انسان نے تجربے کرنے شروع کر دیے. مختلف قسم کے قوانین بن گئے، اصول بن گئے، جیسا کہ موسموں کے تغیر و تبدل کو سمجھنے کے لیے زمین کی دوہری گردش دریافت کی، سورج کو ساکن قرار دیا، اور زمین کے گرد سیاروں کی دوڑ معلوم کی. کیمیکل ریئیکشن سے کیسے پروڈکٹس بنتے ہیں وہ انسان نے دریافت کیے، اور ان کو استعمال سے انسانی بیماریوں کا علاج دریافت کرنے شروع ہو گیا. ویکسینیشن دریافت ہوں گی، میڈیکل ٹیکنالوجی بہت آہستہ سے ایڈوانس ہونے لگی. تو تجربات کے بعد ان سائنسی علوم کی ابتدا ہوگی.
اس نے سائنس کے ذریعے معلوم کردہ دریافتوں کا علم قرار دے دیا، اور ایک نیا چیپٹر جو ہے، ایک نیا دور جو ہے دنیا کا وہ سٹارٹ ہو گیا، جس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ، ٹیکنالوجی جو ہے اور سائنسی علوم جو ہیں وہ آئے، اور نئے نئے ڈسپلن بھی سامنے آنے شروع ہو گئے۔ تو مادی دنیا میں تحقیق و تصدیق کا عمل جدید سائنٹیفک ڈسپلن کی بنیاد بنا، اور اس سے جو ہے سائنسی ترقی، تحقیق و تصدیق کا عمل شروع ہوا، اسے جدید سائنسی علوم آگے، اور ان سائنسی علوم اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ اپنی ریسرچ میں سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سائنسی طریقہ کار کا استعمال انسانی کردار کے مطالعہ پر بھی کیا جانے لگ گیا، جیسے کہ سوشل سائنسز میں کیا جاتا ہے، اور جو حاجات مذہبی عقائد کو تسلیم کر کے پوری کی جاتی تھی، اب انہی حاجات کو سائنسی خواص کے تحت بھی پورا کیے جانے لگے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ بیماریوں کو پہلا فیز جو تھا وہ جادو کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی علاج کے لیے، پھر مذہب جب آیا تو اس کے لیے تعویذ اور دعا کے ذریعے استعمال کیا تھے۔ اب جب سائنس کا دور آیا تو انسان جو ہے وہ ڈاکٹری علاج معالجہ بھی کیا جانے لگا۔ تو سائنسی طریقے سے یہ ہوا کہ مذہبی عقائد آہستہ سے کمزور پڑنے شروع ہو گئے، تھوڑا سا مٹیریلسٹک دور آنا شروع ہو گیا، عمرانی فکر میں بھی تبدیلیاں آئیں، اور عمرانی فکر میں جادو کے مسلط کردہ عقائد ختم ہو گئے، مذہب کے اثرات کم ہونے لگے، اور مذہب کی عمرانیہ سوشیالوجی آف ریلیجن نے کا وجود جو کہ مڈل ایجز میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھا اتنا مؤثر نہیں رہا، پھر اس کی جگہ سائنسی تخیل نے لے لی، سائنٹیفک میتھڈ سامنے آنے شروع ہو گئے، اور عمرانی فکر نے اپنے جدید جو ہے طریقہ کار کو ایڈاپٹ کر لیا۔ ریسرچیں سٹارٹ ہوں گی جس میں جدید سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرنے لگ گیا، اور جدید سائنسی انداز سے جو ہے وہ سائنسی حقائق سامنے آنے شروع ہوئے۔ حقائق حق کی جمع ہے، اور حق کیا ہوتا ہے؟ سچ کی تلاش۔ تو ریسرچز کے ذریعے جو ہے وہ سچ کی تلاش جو ہے وہ شروع ہونے لگی، اور اس میں سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کیا جانے لگا۔ تو اس سے جو سوشل تھاٹ تھا وہ اب سوشل تھیری میں اس میں جو تھا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ تو عمرانی نظریہ کی بنیاد پڑ گئی۔ عمرانی فکر اتنا قابل جو ہے یقین نہیں ہوتا جتنا کہ عمرانی افکار زیادہ جو ہے وہ زیادہ ان کی ویلیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہم تحقیق کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو قدیم عمرانی افکار زیادہ تر جو تھے وہ فلسفیانہ تھے، اور فلسفہ آپ کو پتہ ہے ڈسکرپٹیو ہوتا ہے، بیانی ہوتا ہے، اس کو ایز اٹ از پیش کیا جاتا ہے، پر ان پر تحقیقی اصول کم استعمال کیا جا سکتے ہیں، جبکہ جو افکار جدید عمرانی افکار زیادہ جدید ہو گئے ان کو ہم ریسرچ کے ذریعے ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ تو جدید دور میں سائنسی تجربات و مشاہدات کے ذریعے واقعات کو سمجھا جاتا ہے، لوگوں کا مذہب پر جو عقیدہ وہ کم حضور ہونے جدید سائنسی دور کھلایا۔ جدید عمرانی نظریات، ماڈرن سوشیولوجیکل تھیریز جو ہیں وہ سامنے آ گئی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قدیم تھاٹ ہیں ان کو ہم ایز اٹ از مکمل طور پر ہی ریجیکٹ کر دیں اور جدید کو اپنا لیں۔ نو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لنک بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سال پہلے، صدیوں پہلے ابن خلدون کے جو عمرانی نظریات تھے وہ آج کے جو ماڈرن تھنکرز ہیں جیسا کہ ڈرخائم ہے اس کے نظریات کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈرخائم نے بھی سوشل سیلیڈیرٹی کا نظریہ پیش کیا، سماجی استحکام کا، اور ابن خلدون کا مشہور نظریہ الاسبیہ وہ بھی اس کو کرتا ہے۔ تو 19ویں صدی کی عیسوی کی نظریات کو بھی عمرانیت میں کوئی نہ کوئی مقام ضرور حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے عمرانی نظریات نے عمرانیت میں انقلاب برپا کر دیا، فرینچ ریولوشن آیا اور بہت ساری جو چینجز جو ہیں وہ آئیں۔ تو معاشرتی کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو جو ہے جو کہ عمرانیت اسٹڈی کرتی ہے، تو نظریاتی اصول قائم کر کے انسانی کردار کو قابل ذکر جو ہے، ضبط جو ہے وہ اس میں بنا دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ مفکرین جو معاشرے کے مسائل کے بارے میں سوچ و بچار رکھتے ہیں، ان میں ہم پہلے پڑھتے ہیں مغربی مفکرین کو۔ مغربی مفکرین جو ویسٹرن تھنکرز ہیں اس میں کارل مارکس ہے، ارسطو، افلاطون، تھامس ہابس اور مونٹیسک، کنفیوشس، یہ سارے جو ہیں وہ مغربی مفکرین میں آ جاتے ہیں۔ تو ان میں جو فرسٹ ون ہے، ان تمام مفکرین جو یونان کے مفکرین نے انجام دیا زیادہ کردار، اس میں میکاولی ہے، روسو ہے، ڈانٹے ہے، ٹوٹل ہے، کینٹ ہے، سقراط، کارل مارکس، دیگر مفکرین نے عمرانی افکار کا بنیاد میں نمایاں کردار ادا کرے۔ تو اس میں جو کارل مارکس ہے، کارل مارکس نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ سوشیالوجی میں کیا، اور
اور اس کی بہت ساری پبلیکیشنز بھی ہیں، جس میں ڈیس کیپٹل بھی ہے، اس کی بک کا نام کارل مارکس کی، کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، کمیونزم پر کارل مارکس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو اس کی جو بیسک چیز ہے وہ ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، معاشرے میں دولت کی غیر مساوی تقسیم، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بہت سارے کلیشز کا، کنفلکٹس کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ان ایکول ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے تو اس کا خیال تھا کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب اور غریب تر ہوتا ہے۔ تو ہی واز اگینسٹ دا کیپٹلزم، وہ کیپٹلزم کے جو تھا وہ کیپٹلسٹک سوسائٹیز کے خلاف تھا، کہ جو لوئر کلاس ہے ہماری، جس کو اس نے پرولٹریٹ کا نام دیا، اور جو اپر کلاس ہے اس کو اس نے بورسا کا نام دیا۔ تو اس نے کہا جو بورسا کلاس ہے وہ پرولٹریٹ یا ورکنگ یا لیبر کلاس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں عدم تنظیم، عدم توازن شکار رہتا ہے، اور معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ ڈویژن آف لیبر بھی کارل مارکس نے پیش کی، ٹھیک۔ تو یہ خیالات کارل مارکس کے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ارسطوٹل اینڈ پلیٹو۔ ارسطو اور افلاطون نے سیاست پر فلسفانہ نظریات پیش کیے۔ ارسطو نے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا، اور افلاطون نے اس نظریے کی تشریح کر دی، اس کو ایکسپلین کیا جو نظریہ ارسطوٹل نے پیش کیا تھا۔ دونوں نے بہت سے مباحث چھوڑے، اور انتماء کی ایک قسم ہے۔ ابن خلدون کے خیالات بھی ان کے خیالات میں کافی اتفاق پایا جاتا ہے۔ ابن خلدون بھی کہتا ہے کہ معاشرہ اجتماع سے، لوگوں کے کلیکشن آف پیپل سے مل کر بنتا ہے، اس سے ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ارسطوٹل اور جو پلیٹو ہے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تھامس ہابس کا خیال ہے کہ سلامتی اور امن کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ قریب کرتی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں تھامس ہابس کے سلامتی اور امن پر۔ اس نے کام کیا کہ سلامتی اور امن کی جو خواہش ہوتی ہے وہ لوگوں میں گروہ کی، اجتماع کی بنیاد پڑتی ہے، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سلامتی امن سے رہیں، ان کی سیفٹی جو ہے وہ اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اجتماع میں رہیں۔ لیکن جب افراد اجتماع کہتے ہیں کلیکشن آف پیپل کو، جمع سے ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ افراد کا آپس میں کلیشز بھی ہو جاتے ہیں، دشمنی کے جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ تو اس وقت پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قانون سے پھر جو ہے وہ با اقتدار حکومت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قائم کیا جا سکے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے بعد مانٹیسک کیا ہوتا ہے، نے بھی یہی وجہ بیان کی کہ یہ وجہ ابن خلدون کے ہاں زیادہ سادہ پائی جاتی ہے۔ ابن خلدون نے باہمی حاجت کو معاشرتی گروہ کی تشکیل کا سبب قرار دیا، جبکہ ہابس نے اور مانٹیسک نے امن اور سلامتی کی ضرورت کو گروہی زندگی کا مقصد قرار دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم کنفیوشس کی طرف، جو کہ بہت مشہور چینی فلسفی ہیں، اور چینیوں میں کنفیوشزم یا کنفیوشس کے جو نظریات ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ تو کنفیوشس جو چینی فلسفے نے خیال ظاہر کیا کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جس میں اجتماعیت کا جذبہ فطری طور پر رہتا ہے، جیسا کہ ارسطوٹل کہتا ہے نا، مین از اے سوشل اینیمل، اور انسان اکیلا زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اسے دوسرے لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہی چیز جو ہے وہ کنفیوشس میں کے بھی نظریات میں پائی جاتی ہے، کہ فطری طور پر انسان میں اجتماعیت کا، اکٹھا رہنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ریاست کے وجود میں آنے کے بعد معاشرہ پر ضبط قائم رکھنے کے اصول اور افراد میں باہمی تعلق کے قوانین جو ہیں وہ کنفیوشس نے پیش کیے۔ اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مسلمان مفکرین کو، مسلم تھنکرز۔ مسلم تھنکرز نے بہت سارے علوم کی بنیاد ڈالی، اور بہت ساری جتنی بھی قدیم ہماری تہذیب ہے ان میں جتنے بھی علوم ہیں وہ مسلمانوں کی ہی مرہون منت ہے، اور وہیں سے سارا نالج جو ہے وہ یورپ میں گیا۔ مسلمانوں نے علم، کیمیا، فلکیات، ریاضی، طب، جغرافی، فلسفہ، عمرانیات میں بہت سارے اپنے کارنامے جو ہیں انجام دیے، بنیاد ڈالی ان علوم کی۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ الکندی آتے ہیں، تقریباً 9ویں صدی کے وسط میں کوفہ عراق میں پیدا ہوئے، بغداد میں پرورش پائی، خالص عربی نسل تھے، اس لیے عربوں کا فلسفی کہہ کر پکارتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں ایک شخص اتنی کم عمری میں ہی بہت ساری چیزوں کا ماہر ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے زمانے میں بہت چیز مشکل پائی جاتی ہے نا، 15 سال میں، 20 سال میں اتنے سارے علوم کا ایک شخص جو ہے وہ ماہر ہو۔
تو الکندی فلسفی بھی تھے، کیمیاء دان بھی تھے، ماہر امراض چشم بھی تھے، فن موسیقی کے بھی ماہر تھے، اور انہوں نے یونانیوں کے فلسفیوں کے ارسطوٹل پلیٹو کے خیالات کو انہوں نے جمع کیا، اور جو نیا تصور جو ہے وہ فلسفہ کو اسلام کے فلسفہ میں انہوں نے ہی تبدیل کیا. ٹھیک ہے، جو یہ وہ عمل تھا جو اسلام کی سوشیالوجی اسلام میں پایا جاتا ہے. انہوں نے فیثاغورس کی ریاضی کو سائنس کی بنیاد قرار دیا. اس کے بعد آ جاتی ہیں الفارابی. 879 سے لے کر 950 تک ان کا ایرا ہے. ارسطوٹل اور افلاطون کے یہ بھی ترک نسل تھے. الفارابی نے الکندی کا مقصد جاری رکھا. بطور صوفی کے ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہوا. دمشق میں 950 میں انتقال کر گئے. انہوں نے ارسطوٹل، افلاطون اور تصوف پر بہت سارے مکالمے لکھے، اس لیے یہ صوفی کے طور پر بھی ہوئے، تصوف کی وجہ سے، مسٹیٹزم کی وجہ سے. انہوں نے استاد ثانی کا ٹائٹل بھی انہیں ملا. اس کے علاوہ انہوں نے نفسیاتی اور سیاسی مضامین پر بھی بہت سارا کام کیا. الفارابی کا ایک مشہور کتاب السیاسہ میں انہوں نے کیسے شہر کا نمونہ پیش کیا جو کہ ارسطوٹل اور پلیٹو کے تصورات سے ملتا جاتا ہے، جس میں ان انسانی جسم میں تشکیل پائی جاتی ہے. جیسے کہ ہیومن باڈی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے باڈی آرگنز ہوتی ہیں، اور تمام جو باڈی آرگنز ہوتے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر باڈی جو ہے سسٹم چلتا ہے. تو یہی مثال انہوں نے انسانی جسم کو انہوں نے سملیرٹی طور پر، جیسے نا مثل تمثیل کیا، انہوں نے شہر کی مثال دی کہ شہر کی تنظیم کی تمثیل انہوں نے انسانی جسم سے قرار دی. تمثیل کا مطلب تھا مماثلت قائم کرنا کسی چیز سے. تو اب دیکھیں کہ کتنے سال پہلے، صدیوں پہلے الکندی نے، الفارابی نے یہ نظریات پیش کیے، اور اس کے اتنے سالوں بعد جو ہے ہربرٹ سپینسر ہے، یہ سوشیولوجسٹ بھی ہیں، بایولوجسٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی اسے نظریہ ملتا جلتا جو ہے، یہ ویسٹرن تھنکر ہیں، انہوں نے پیش کیا. 19ویں صدی میں انہوں نے معاشرہ اور انسانی جسم کے درمیان تعلق کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ انسانی جسم کے اعضاء آپس میں مربوط ہوتی ہیں، آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں کوآرڈینیشن کی وجہ سے پورے باڈی کی ایک ورکنگ ہوتی ہے، جو ہیومن سسٹم باڈی کی. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ معاشرہ بھی باہمی طور پر جڑا ہوتا ہے. الفارابی اپنے نمونے کے شہر ماڈل سٹی میں شہر کے ناظم ایڈمنسٹریٹر کی مثال انسانی جسم میں قلب سے دیتے ہیں، کہ جو دل ہوتا ہے نا، اس کی مثال جو ہے ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہے، جیسے ایک شہر کو جو چلاتا ہے، اس کا نظم و نسق. ٹھیک ہے، تو انسانی جسم کے ضبط قائم رکھنے کے لیے قلب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور شہر میں لوگ جب آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. اور نمونے کے شہر کے لوگ اگر خوشحال ہیں تو ان کی اجتماع کا مقصد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اجتماع بھی وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ آپس میں دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں، امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، اسی میں ان کی خوشحالی ہے. الفارابی نے اجتماعیت میں خوشحالی کا راز بتایا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں اخوان الصفا. شاید آپ نے اس کا نام سنا ہوا ہو. بصرہ میں تقریباً 970 کے قریب فلسفہ کا ایک سکول قائم تھا جسے اخوان الصفا کہتے ہیں. ٹھیک، اخوان صفا کا نظریہ جو ہے وہ اس چیز کی مثال دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے کبھی شاید اپنی ایک مثال بھی سنی ہو جیسے فاختہ کی ہے، دیکھیں جس میں پرندوں کا ایک گروہ جو شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے. سارے دوست جو وفادار دوست متحد ہو جاتے ہیں اور اجتماعی کوشش سے شکاری کے جال کو بھی اڑا کر لے جاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں. تو اخوان الصفا میں جو شامل طلبہ ہوتے ہیں وہ ان میں بھی آپس میں اسی طرح کا خلوص پایا جاتا ہے. وہ اجتماعی طور پر متحد ہوتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کر لیتے تھے. یہ طالب علم بھی تھے، استاد بھی تھے، اور صوفی بھی تھے جو اخوان الصفا اسکول میں جو لوگ تھے، طالب علم تھے. تو معاشرے میں ان کا مقام بطور معلم کے، بطور پریچر مبلغ کے، بطور اعلیٰ نمونہ کے مثالی تھا. بغداد میں ان کی شاخ نے مذہبی سیاسی انجمن کی قائم کر لی تھی. جو رسالہ یہاں سے جاری ہوتا تھا اس میں ریاضی، اسٹرانومی، فلکیات، جغرافی، موسیقی، اخلاقیات اور فلسفہ پر مضامین تھے. بلکہ یوں کہیں کہ اس دور کی موجودہ ثقافت پر معلومات بھی فراہم کی جاتی تھی. بڑا مشہور رسالہ تھا، اس میں سائنسی تصورات کا بھی اظہار ہوتا تھا. امام غزالی بھی اخوان الصفا کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. اب بات کرتے ہیں ابن خلدون کی. who is the founder of sociology، جس میں علم العمران کی بنیاد رکھی، کیونکہ سوشیالوجی کا نام تو آگسٹ کامٹ نے دیا تھا. ابن خلدون نے اصل میں اس کو علم العمران کا نام دیا تھا. عمران کہتے ہیں آبادی کے علم کو. ابن خلدون تیونس کا رہنے والا تھا، وسطی دور کا عظیم مورخ تھا، اور علم العمران کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی.
تو تاریخ نویسی کے دوران اس نے محسوس کیا کہ کوئی مورخ کسی قوم کی سیاسی کی تاریخ کو اس طرح مرتب نہیں کر سکتا جب تک اس کے معاشرتی حالات و واقعات کو سمجھ نہ لے. ٹھیک ہے. اور ابن خلدون نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعات جو حالات تاریخ دان جو ہسٹورین پیش کرتا ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی لنک پایا جاتا ہے، اور ہر واقعہ دوسرے واقعے سے بعد میں آنے والے کے ساتھ لنک کرتا ہے، اور کوئی بھی جو حادثات ہوتے ہیں وہ بغیر نظم و ترتیب کے پیش آتے ہیں نہیں آتے ہیں. اور جو اس چیز کو تسلیم انہوں نے اس کہا کہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ بغیر کسی حادثہ جو ہے وجہ یا سبب کے نہیں ہوتا. کوئی واقعہ اس وقت ہوتا ہے اگر اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوگی تو واقعہ وجود میں آئے گا. اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو کوئی واقعہ وجود میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا. انہوں نے اس چیز کو کہا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک ایسا نالج ہونا چاہیے جو کہ معاشرے کے معاشرتی مسائل کو پیش کرے، ان کا حل تلاش کرے. تو انہوں نے پھر علم العمران کی بنیاد رکھی. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ علم العمران کہتے ہیں آبادی کا علم. تو معاشرے میں جو واقعات رونما ہوتی ہیں ان پر انفرادی نگاہ بھی انہوں نے نہ صرف ڈالتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سب واقعات ہوتی ہیں ایک دوسرے کا سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. اور ان مطالعے سے جو ہم واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف قسم کے قوانین بھی دریافت ہوتے ہیں، اور یہی وہ معاشرے کے اصول و قوانین ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. اور کوئی بھی ابن خلدون کی تھیریز میں جو ہے وہ الاسبیہ کا نظریہ بھی تھا. ابن خلدون کی تھیری میں میتھڈالوجی بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے. ابن خلدون نے معاشرے کے ارتقاء کا نظریہ بھی پیش کیا، اور انہوں نے ان کی بہت مشہور کتاب ہے المقدمہ جس کے 10 والیومز ہیں. اور ابن خلدون کا کام ریلیجن پر بھی ہے. ابن خلدون نے ہسٹری پر بھی بہت سارا کام کیا ہے. تو ابن خلدون کا جو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابن خلدون نے واز دا فرسٹ ون تھا جس نے، پہلے والے لوگوں نے معاشرے کے بارے میں لکھا تو تھا لیکن ابن خلدون واز دا فرسٹ ون جس نے تمام پہلے والے جو تھنکرز تھے ان کے نالج کو اکٹھا کیا، اس کو کمپائل کیا، آرگنائز کیا اور منظم طریقے سے پیش کیا. اور پھر اس ڈسپلن کا نام جو ہے ابن خلدون نے علم العمران رکھا. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے فرسٹ چیپٹر کا سوشل تھاٹ، فیزز آف سوشل تھاٹ اور تھنکرز جو ہیں ویسٹرن اور ایسٹرن، وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ میں نیکسٹ کمنگ لیکچر میں ہم سوشیولوجیکل تھیوری کو پڑھیں گے جو ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو لیکچر کو دھیان سے سننا ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا کوئی کمنٹ ہے تو آپ نے اس میں جو کمنٹ والا باکس ہے اس میں اپنے کمنٹس جو ہیں وہ دینے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.